سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں اندھیری قبر کو روشن کرنے کا راستہ بتایا، اور وہ چراغ بتایا کہ جو چراغ مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، جو حضور کے محبت کا چراغ ہے، جو حضور کے عشق کا چراغ ہے۔ اب اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم حضور کی محبت لے کر دنیا سے اپنی قبر میں جاؤ گے تو اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، سبحان اللہ۔ یعنی جب تم حضور کی محبت میں اس دنیا سے جاؤ گے تو اب تمہیں قبر کی تاریکی نہ ستائے گی، اب تمہارے قبر میں اندھیرا نہ ہوگا، بلکہ تم نے اپنے ساتھ چراغ عشق مصطفیٰ کو اپنے قبر میں لے کے گئے، سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کہ سنو، یہ چراغ اب جلے گا کیسے؟ یہ چراغ ہے کیا؟ حضور کی محبت ہے کیا؟ حضور کی محبت کی اہمیت کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں دوسری جگہ پر کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، سبحان اللہ۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، یعنی حضور کی محبت تو جان ہے، اور حضور ایمان کی جان ہے، سبحان اللہ۔ کہ اعلیٰ سرکار دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ آج طرح طرح کے فرقے پیدا ہو گئے، جنہیں کبھی وہابی کہا گیا، اسے تبلیغی جماعت کہا گیا، اور معاذ اللہ یہ کہا کہ نبی ہماری طرح بشر ہے۔ معاذ اللہ کہو، کتنے ایسے فرقے والوں نے جنہوں نے نبی کو اپنی طرح کہا۔ لیکن سنو، عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ جو بریلی کے تاجدار نے عقیدہ اہل سنت کو روشن کیا، اور اس طرح روشن کیا کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتا با قدم، یعنی سر سے لے کر پیر تک، سر سے لے کر پیر تک اللہ کی سرتا با قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں۔ جب ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا حضور کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے حضور تو ایمان ہے، سبحان اللہ۔ یعنی قرآن نے حضور کو ایمان بتایا، اور جب ہم نے ایمان سے پوچھا اے ایمان یہ بتا، قرآن نے تو تیرے حوالے، قرآن نے مجھے یہ بتایا کہ حضور ایمان ہے، اب ایمان تو بتا کہ حضور کون ہے، سبحان اللہ۔ تو ایمان پکار اٹھا، اعلیٰ حضرت کی زبان سے سن لو، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ قرآن تو حضور کو ایمان بتا رہا ہے، اور ایمان کہتا ہے کہ حضور میری جان ہے، سبحان اللہ۔ اب آئے صحابہ اکرام کے دلوں میں جو عشق مصطفیٰ تھی، سبحان اللہ، اور ان کے دلوں میں کیسا چراغ جل رہا تھا۔ ایک صحابی رسول ہیں، حضور کی بارگاہ پاک میں آئے، ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، سبحان اللہ۔ یعنی صحابی کا عقیدہ بتا رہا ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، تبھی تو سوال کیا۔ تو صحابی کا عقیدہ نبی غیب جانتے، اور وہابی کا عقیدہ کہ نبی غیب نہیں جانتے، تو صحابی کی مانو گے کہ وہابی کی مانو گے؟ ہاں، تو اب صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہ بتا دیجئے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی یہ تو میں تجھے بتاؤں گا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن پہلے یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، سبحان اللہ۔ ارے وہ صحابہ، اور صحابہ میں وہ ذات جن کو مولائے کائنات کہا جائے، اور مولا علی فرماتے ہیں میں جب ایک سجدہ کرتا ہوں اور دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اپنے رب کا دیدار نہ کر لو۔ یہ صحابہ کی نماز۔ حضرت عمر فاروق اعظم جب ایک سجدہ کرتے اور جب اپنے سر مبارک کو اٹھاتے تو داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتی تھی، زمین بھیگ جایا کرتی تھی، جینماز بھیگ جایا کرتا تھا۔ وہ صحابہ اکرام کی نماز تھی۔ آج یہ تبلیغی جماعت والے 2 رکعت نماز پڑھ کے نبی سے کاندھا ملا رہے ہیں، 40 دن کا چلہ کر کے نبی سے کاندھا ملا رہے ہیں۔ سنو، صحابی کا عقیدہ دیکھو، جو حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے، جو حضور کا دیدار کیا کرتے تھے۔ جب سرکار نے فرمایا اے میرے صحابی یہ بتا کہ تو نے تیاری کیا کی ہے، اللہ اکبر، کیا نماز ان کے پاس نہ تھی؟
کیا روزہ ان کے پاس نہ تھا؟ کیا زکوٰۃ ان کے پاس نہ تھی؟ کیا حج ان کے پاس نہ تھا؟ سب تھا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ اتنی نمازیں پڑھی، یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ اتنا روزہ رکھا، یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ اتنے میں نے کعبے کا طواف کیا۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس کوئی بھی عمل نہیں سوائے ایک چیز کے کہ میں آپ کے رب اور آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی عمل نہیں، بس ایک عمل ہے کہ میں آپ کے رب سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے صحابی اب تو فکر نہ کر، جب تیرے دل میں میرے رب اور میری محبت آ گئی تو سن لے، المرء مع من احبا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کیا کرتا ہے، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ پیار کیا کرتا ہے۔ تو سنیو اپنے قسمت پر ناز کرو، تم دیوانے بنے تو غوث اعظم کے بنے، تم دیوانے بنے تو غریب نواز کے بنے، تم دیوانے بنے تو اعلی حضرت کے بنے۔ وہ ان کے نصیب کی بات ہے کہ جنہوں نے معاذ اللہ جن کے پاس کوئی بھی ولی نہیں، لیکن ہم تو اولیاء والے ہیں، ہم تو ولی والے ہیں، ہم تو مزارات اولیاء والے ہیں، ہم تو درگاہوں پہ جانے والے ہیں الحمدللہ۔ اور جب تمہارا یہ عقیدہ رہے گا، جب تم بزرگان دین کو تھامے رہو گے، جب بزرگان دین کے اور بالخصوص سرکار اعلی حضرت کے تعلیمات پہ گامزن رہو گے، تو اعلی حضرت سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے تو یہ سراغ لے کے چلے۔ یعنی اگر بھٹکنا نہیں ہے تو ایک ہی سراغ ہے کہ اللہ اور اللہ والوں کے راستے کو، ان کے دامن پاک کو مضبوطی سے تھامے رہو، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور آج کے پرفتن دور میں جہاں طرح طرح کے فتنے صلح فلا فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، اس دور میں اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو سرکار اعلی حضرت کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو کہ یہ وہ رسی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اعلی حضرت کی رسی حقیقتاً اللہ کی رسی ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچا دیا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سرکار اعلی حضرت کی محبت میں زندگی عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ پہ قائم عطا فرمائے۔